کر رہے ہیں کہ اس پریسر کے جو اغراض و مقاصد ہیں، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں ابتدا میں جو کل بزدلانہ کارروائی کی ہے ہندوستان نے لائن آف کنٹرول پر، جس میں ہمارے معصوم نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے یہ ان کا پیٹرن بنا چلا آ رہا ہے کہ وہ مسلسل سیز فائر وائلیشنز کر رہی ہیں۔ یہ سب سے اہم سی وی ایم ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان طے ہوا تھا، اور جس روانی سے یہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ قوم کے سامنے ہے۔ آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے اس کو قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ یہ سفر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا آغاز سیکولرزم سے ہوتا ہے اور آج وہ ایک فیشزم کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ اب دنیا پر عیاں ہو چکا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ جو دعویٰ کرتی تھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا، ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا، وہ اپنی حرکتوں سے، اپنی کارروائیوں سے اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایک روگ اسٹیٹ کا روپ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس ایسی اب مصدقہ اطلاعات ہیں، شواہد ہیں، جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ یہ تشویش میرے لیے نئی نہیں ہے۔ گاہے بگاہے مختلف لیولز پر، مختلف فورمز پر میں اس کا اظہار کرتا رہا ہوں، لیکن اور سفارتی ذرائع کو استعمال کرتا رہا ہوں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب قوم کو بھی اور بالخصوص انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزید خاموش رہنا پاکستان کے مفاد میں نہ ہوگا اور اس خطے کے امن اور استحکام کے مفاد میں بھی نہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابیاں ہیں، ہمارے جو سکسیسفل آپریشنز تھے، ان کو ہندوستان ہضم نہیں کر پا رہا، اور ان کا جو پلان ہے وہ اب واضح ہو چکا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا، اور اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کے ناطے پاکستان نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اس کا اعتراف کیا بھی جاتا ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے شاید اتنا نہیں ہوتا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک طائرانہ نظر دوڑائیں تو 2001 سے 2020 تک 19,130 حملے، دہشت گردانہ حملے پاکستانیوں نے سہے ہیں، برداشت کیے، ان کا مقابلہ کیا ہے۔
83,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں اور ان میں 32,000 شہادتیں ہیں. ان شہادتوں میں 23,000 عام شہری ہیں, سویلینز ہیں, نہتے لوگ ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, اور 9,000 کے لگ بھگ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان اور افسران ہیں. اگر مالی نقصانات کا جائزہ لیا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کو $126 ارب سے زیادہ معاشی نقصان پہنچا ہے. اور جو لاسٹ اکنامک اپرچونٹیز ہیں اس کی طرف تو میں نظر دوڑا ہی نہیں رہا, کیونکہ اس کو کیلکولیٹ کرنا آسان نہیں ہے. دنیا جانتی ہے جب پاکستان مصروف تھا اور پارٹنر کر رہا تھا دنیا کے امن و استحکام کے حاصل کرنے میں, تو ہندوستان پاکستان کے گرد ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک کا جال مسلسل بن رہا تھا. ہندوستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا تھا, اور نہ صرف اپنی سرزمین, گرد و نواح اور پڑوس میں بھی جہاں جہاں ان کو سپیسز ملی انہوں نے فائدہ اٹھایا اور پاکستان پر حملہ ہونے کی انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی. آج ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں, اور وہ شواہد ہم قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس ڈوسیئر کی شکل میں میں آج پیش کر رہا ہوں. یہ جو ڈوسیئر ہے اس میں بہت سی تفصیلات ہیں, لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ تفصیلات مکمل نہیں ہیں. تفصیلات ہمارے پاس اور بھی ہیں اور بوقت ضرورت استعمال کی جا سکتی ہیں. خواتین و حضرات, پچھلے 3-4 ماہ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دہشت گردی کو پھر ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی پھر پشت پناہی کی جا رہی ہے, اور اس کی تازہ مثال وہ حالیہ اٹیکس ہیں جو پشاور میں ہوئے, کوئٹہ میں ہوئے, اور یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں, وہ جو ان کا گرینڈ ڈیزائن ہے, جو پلان ہے, اس کی عکاسی کرتے ہیں. آج ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پشت پناہی کر رہی ہیں ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی جو پاکستان سینٹرک ہیں. مثال کے طور پر TTP, مثال کے طور پر BLA, مثال کے طور پر JUA, جمعیت الاحرار. یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کو پاکستان نے شکست دی. They were flushed out of Pakistan. آج ان میں پھر روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو اسلحہ, ان کو ایمونیشن اور IEDs سپلائی کی جا رہی ہیں, اور ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں اور خاص طور پر نشانہ بنائیں علماء کو, نوٹیبلز کو اور پولیس آفیشلز کو. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا, میں دوہرا دیتا ہوں, کہ اگست 2020 میں
हिंदुस्तान ने यूनिफिकेशन की टीटीपी, जेयूए और एचयूए के दरमियान जो ब्रेकअवे फैक्शंस थे उनको यकजा करने में उनका किरदार वाज़े हो गया है। और आज वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि एक कंसोर्शियम एस्टैब्लिश किया जाए बिटवीन टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ एंड बीआरए। वो जो डिसिडेंट एलिमेंट्स हैं उनको यकजा करने का, ये उसी ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा है। हमारी इत्तलात के मुताबिक आइंदा आने वाले महीनों में, ये महीना जो चल रहा है नवंबर का, दिसंबर का, ये पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अपस्केल करने का इरादा रखते हैं। और एक इत्तला ये भी है कि इनकी एजेंसीज़ और इनके जो कोलैबोरेटर्स हैं, सहूलतकार हैं, उनके दरमियान कम से कम 4 नशिस्तें हो चुकी हैं और ये फोकस करेंगे पाकिस्तान के बड़े शहरों पर, कराची पर, लाहौर पर, पेशावर पर और दीगर भी हो सकते हैं। हमारे पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि रॉ और DIA जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रही हैं, दहशतगर्दों को ट्रेन कर रही हैं, उनको हाबर करते हैं और टेररिज्म को प्रमोट करने में अमली इक़दामात उठा रही हैं। और मकसद वही स्टेट टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी। ये जो डॉसियर है, ये जो कंपाइल किया गया है, ये रिवील क्या करता है, मैं इस पे भी आऊंगा। और इसके जो हिंदुस्तान के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, मैं 3 ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र करना चाहूंगा। उनका पहला ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान की जो अमन की तरफ पेशरफ्त है उसमें खलल डालना, दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी को शिकस्त देने में आपको कामयाबी हुई और अमन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये इनको हजम नहीं हो रहा। और उसके लिए नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म को हवा दी जाती है, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में, अर्स्टवाइल फाटा के इलाकों में और बलूचिस्तान में। इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम न हो सके और हमारे यहाँ खुशहाली के रास्ते में दीवार खड़ी की जाए। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि वाज़े पैटर्न दिखाई देता है। और उसकी ताज़ा मिसाल जो मैं आपको दूं वो है कि किस तरह हालिया जो फैटफ की प्लेनरी मीटिंग थी जहां दुनिया पाकिस्तान के My part would be covering. I'll essentially be giving you the details of the evidence that we have to prove what has been already been said by the Foreign Minister. And some of the details will also be flashed on the slides. There are some letters which are in a different language. They've been translated for ease of understanding into English for you to understand what are we referring to. And essentially, I'll be giving the details of some of the evidence. The dossier has a lot more than this, but this is something, some important evidence will be flashed here. As the Foreign Minister has already highlighted, that India embraced all the terrorist organizations soon after they were uprooted. Right. Soon after they were uprooted from Pakistan.
I'll cover the details of Indian machinations of Pakistan's destabilization and economic coercion by presenting evidence of Indian funding of terrorism, weapons and equipment support to terrorists, terrorist training, and different terrorist incidents and activities that they've sponsored. The recent upsurge in the violence in Pakistan is a direct consequence of India's intensified engagements with all brands of terrorists, subnationalists, and dissidents. After unification of Tehreek-e-Taliban Pakistan with its breakaway factions Jamaat-ul-Ahrar and Hizb-ul-Ahrar, in August 2020, that organization is being shown on the screen right now, India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF, and BRA. Now, these are already united under the banner of BRAS, B-R-A-S. And this organization, BRAS, was constituted in 2018. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. It has also been revealed that Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Now, this was done by 2 Indian intelligence operatives. Their names are held with us. These militants were handed over to a Daesh commander. His name with us is Sheikh Abdul Rahim, alias Abdul Rahman Muslim Dost. Now, after highlighting some recent Indian anti-Pakistan maneuvers, now I will unfold the complete picture of Indian terrorism sponsorship by exposing the nexus of Indian intelligence agencies with terrorist organizations for their financing, training, and perpetrating terrorist activities inside Pakistan. First of all, the funding of terrorism as it goes. Uncontrivable evidence reveals that Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. We have verifiable evidence of terrorist funding by India. Now, some of that will be shared right now. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. In one such instance, Indian ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehreek-e-Taliban Pakistan and dissident Baloch elements. RAW is financing its frontmen in 3rd countries. They have made 2 transactions to one of the cutouts
to promote terrorism in Khyber Pakhtunkhwa. Both transactions were made through Indian banks. $28,000 in this case were transferred by Punjab Bank in India. You can see the details on the screen. Another transaction of $55,851 was made by Mr. Manmeet, an Indian national, from an Indian bank in New Delhi and received by Afghanistan International Bank. On another occasion,